جی ہاں آپ لوگوں نے مطلب آپ کسی مائی ایزی لینگویج سینٹر کے ڈائریکٹر سی او بھی ہیں اور جی ہاں اسکول بھی ہے آپ لوگوں کا، تو کس وقت آپ ٹیچر کے قابل ہو گئے اور کس وقت آپ نے مائی ایزی لینگویج سینٹر کو جوائن کیا، اور یہ کیا عرصہ تھا، اور ابھی جو آپ لوگوں کا اسکول بھی کھولا ہے ذرا اس کا بھی تعارف کیجیے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم آگے اسٹوڈنٹ کو کیا پرووائڈ کریں گے؟ حالانکہ آپ لوگوں کے پاس ایک انسٹیٹیوٹ تھا لیکن دوسرا بھی آپ لوگوں نے اس کو اصل میں بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے بہت سختی کے ساتھ اچھی اور خوبصورت تربیت فرمائی ہے میری، اور مجھے مصروف رکھا ہے. تو میرے پاس اس وقت مختلف ہنر ہے. جیسے کہ ہمارے ایریا میں جب ہم بچے ہوتے تھے تو میرے والد صاحب مجھے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں داخلہ دلوا دیتے تھے. پھر وہاں میں نے ایڈمیشن لیا، پھر وہ میں کرتا تھا، ساتھ ساتھ پھر میں کلینک جاتا تھا. پھر میں کلینک میں ایز اے کمپاؤنڈر جسے آپ کہتے ہیں، وہ جو نرسنگ کا جو پہلا ایک اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ وہاں پر آپ انجیکشنز کیسے لگاتے ہیں، آپ بلڈ پریشر کیسے چیک کرتے ہیں، پھر میں نے یہ بھی کیا. پھر والد صاحب نے کہا کہ تھوڑا اور بھی کرو، مصروف رکھو کچھ. میں بھی بچپن سے مصروفیت والی زندگی میری رہی ہے، آج بھی وہی حال ہے میرا. تو میں نے کپڑے سینے بھی سیکھا ہے. مجھے کارپینٹر بننے کا تھوڑا سا شوق تھا کہ چونکہ نبیوں کا کام تھا، تو میں نے ایک نبی کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ ایک بڑے خوبصورت شاندار کارپینٹر تھے، تو مجھے اس کا بھی شوق تھا. ساتھ ساتھ پھر میں نے موبائل کا کام کیا، ریپیئرنگ کا کام کیا، تو میرے پاس مختلف ہنر تھے. تو بہرحال جب میں ٹیچنگ میں آیا، میرے استاد ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ مارکر لے کے پڑھائیں، تو میں نے کہا میں تو کمزور ہوں، میں تو نہیں پڑھا سکتا. انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں، کوشش کریں. 2016 کی بات ہے یہ، جب میرا کیریئر شروع ہوا تھا. 2016 میں گیا، میں نے وہاں پر مارکر لیا، میں نے ان کو پڑھانا شروع کیا، تو مجھے مزہ آیا، ایک اچھی سی وائبز آنے لگی. میں نے کہا یہ تو بہت خوبصورت کام ہے، پڑھنا اور پڑھانا. تو 2016 سے پھر میں نے کمر باندھ لی اور میں نے کہا کہ بھائی انشاءاللہ تعالی یہی سوچا کہ اب انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے اور اپنی قوم کو پڑھائیں گے. تو یہ وہ نظام جو تھا میرا پڑھانے کا وہ 2016 سے شروع، اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک ہم پڑھتے رہیں گے اور پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. رہی بات ایزی انگلش لینگویج سینٹر کی اور ایزی اسکولنگ سسٹم کی، بہت خوبصورت سفر ہے. اس میں میرے بڑے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں جاوید ورسو، ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے. پھر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی میری، تو بس ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ اچھی رہی. میں ان کو اچھا لگا، وہ مجھے اچھے لگے. وہ بھی بڑے مخلص ہیں الحمدللہ، اور نیک انسان ہیں، اچھے انسان ہیں. تو بس انہوں نے کہا کہ یار بھائی تھوڑا سا مل کے کام کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل قربان. تو بس وہاں سے پھر ہم نے ایزی انگلش لینگویج سینٹر کا جو ذمہ داری تھی ہم دونوں نے اٹھانی شروع کی، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، آداب کے ساتھ سلولی ونس دا اسٹڈی والا کام ہمارا شروع ہو گیا. تو یہ ہے کہ آج تقریباً 6 سال ہو گئے کہ ایزی انگلش لینگویج سینٹر اپنے عروج پر ہے. ہمارے پاس وہاں پر مختلف زبانوں کے لوگ آتے ہیں، مختلف ریلیجن کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. کراچی کے مختلف ایریاز سے جو ہمارے پاس آتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں ہمارے پاس. ہم ان کو انگلش لینگویج کا کورس کرواتے ہیں، اور 2023 کے 1 جنوری سے پھر ہم نے اسکول کی افتتاح بھی کی الحمدللہ. تو ایک چھوٹا سا ہمارا یہ سفر ایسا رہا ہے.